وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك لهم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك لهم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك لهم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك لهم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك لهم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك لهم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك لهم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك لهم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك لهم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك لهم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك لهم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك لهم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بديع العجائب بالخير 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 يا بديع العجائب بالخير. بسم الله الرحمن الرحیم. آپ سب سورہ یاسین شریف پڑھو. باقی سارے ساتھی سورہ انشراح. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. یہ مدم آواز میں پڑھو.
الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا حضرة الشيخ سيد سلطان عبد القادر الجيلاني شاء الله. يا دافع البليات 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 يا دافع البليات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شافي الأمراض 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 يا شافي الأمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كافي المهمات 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 يا كافي المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا منزل البركات 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 يا منزل البركات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حل المشكلات 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 يا حل المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باقي انت الباقي يا باقي انت الباقي يا باقي انت الباقي يا باقي انت الباقي يا باقي يا باقي انت الباقي 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 يا باقي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ناصر المظلومين انصرنا 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 يا ناصر المظلومين انصرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا غياث المستغيثين اغثنا يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين اغثنا يا غياث المستغيثين
بسم الله الرحمن الرحيم رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 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 بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 بسم الله الرحمن الرحيم امدادكم امدادكم نظرا ومعاذكم دركم يا شادكم يا شاهد القادرة امدادكم نظرا ومعاذكم دردين ودنيا شادكم يا شاهد القادرة امدادكم امدادكم نظرا ومعاذكم دردين ودنيا شادكم شاہی القادرہ امدادکم امدادکم اجرنجکم آزادکم دردکم شاہدکم یا شاہی القادرہ امدادکم امدادکم اجرنجکم آزادکم دردکم یا شاہدکم یا شاہی القادرہ امدادکم امدادکم اجرنجکم آزادکم دردکم یا شاہی القادرہ امدادکم امدادکم اجرنجکم آزادکم دردکم یا شاہی القادرہ امدادکم اجرنجکم آزادکم دردکم یا شاہی امدادکم امدادکم اجرنجکم آزادکم دردکم یا شاہدکم یا شاہی القادرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی خیر گردانی بحق غوث سقلانی 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 الہی خیر گردانی بحق
غوث سبلانی الہی خیر گردانی باق 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 غوث سبلانی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا کانٹیکٹ کے ذریعے سے جملہ پورا ہوتا ہے، لفظوں میں نہیں ہوتا. جیسا ایمنٹ آپ ٹیلی فون کرتے ہیں تو آپ اصل تو کہتے ہیں کہ ویٹ فار اے منٹ، لیکن صرف اے منٹ کہہ دیتے ہیں تو اے منٹ جملہ مکمل ہے.
نہیں مکمل. مثلا سوری ساری دو موقعوں پر بولا جاتا ہے. یا تو کوئی غلطی کسی سے ہوئی ہے تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ آئی سوری فار دیٹ ایکشن. صرف سوری جو ہے جملہ مکمل ہے نامکمل ہے نا. لیکن جب ساری بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جملہ تو مکمل بولو. کہتے ہو نہیں کہتے. اس کا مطلب یہ کانٹیکسٹ کے ذریعے سے سچویشنل کانٹیکسٹ سے بات سمجھ نہیں آتی سوری. اس کا مطلب دوبارہ جملہ دہراؤ تو سوری میں یہ معنی موجود ہے کہ دہراؤ. پھر پارڈن معافی. اب یہ ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہو تو پھر تو یہ ورب ہے لیکن ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. آئی بیگ یور پارڈن. یہ صرف پارڈن ایک ناؤن کی حیثیت سے جملہ مکمل ہے. کانٹیکسٹ کے ذریعے سے آپ فیصلہ کرتے ہیں نا. تو اسی طرح ختم شریف میں ایک بندہ اپنے دکھ لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے. سبحان اللہ. آپ کو نہیں پتا کیا کہنا چاہتا ہے. یہ سچویشن کانٹیکسٹ نہیں بنتا. مثلا نوالا پھنسا ہوا ہے, ماں سامنے ہے, بیٹا کہتا ہے پانی. یہ مکمل ہے جملہ نامکمل ہے. اب وہ ماں کیا بات میں جا کے پانی گرم کرنے لگ جاتی ہے نہانے کے لیے. نوالا پھنسا ہوا ہے, سچویشنل کانٹیکسٹ بتاتا ہے اس کو پینے کے لیے پانی چاہیے. تو جملہ نامکمل ہو گیا, مکمل ہے کہ نہیں. اسی طرح بندہ باوضو ہو کے, جگہ صاف کر کے, صاف کپڑے پہن کے, خوشبو لگا کے, آجزانہ شکل بنا کے اللہ کے حضور میں بیٹھ کے کہتا ہے اے حاجتوں کے پورا کرنے والے. جب ماں فیصلہ کر سکتی ہے پانی جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب غسل والا پانی نہیں ہے, یا پانی کے مطلب کوئی انفارمیشن نہیں دینا چاہتا بلکہ یہ مانگ رہا ہے پانی, ڈیمانڈ ہے. یہ سبجیکٹو ہے, جملہ انشائی ہے, مانگ رہا ہے. تو ماں اگر اپنی جان سے یہ فیصلہ کر سکتی ہے تو رب کیوں نہیں فیصلہ کر سکتا. سبحان اللہ. اس لیے نامکمل جملے کا تو یہ جواب ہے. اور اس کے بعد یہ کہ کچھ کلمات اس میں ایسے ہیں جس میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا, جیسا کہ یا حضرت شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی, یہاں تک تو نداء سرکار اے غوث شیء اللہ. عام طور پر عربی کو زیادہ بہتر طور پر مطالعہ نہ کرنے والا شیء کے معنی سمجھے چیز, للہ اللہ کے لیے, لیکن یہ چیز کے معنی میں نہیں ہے. یہ اسم فعل ہے, وربل ناؤن ہے, جس کے معنی امددنی. شیئن کے یہ معنی چیز کے نہیں ہے, یہ اسم فعل ہے. یعنی ہے اسم ہے, معنی فعل کے دیتا ہے. اور انگریزی میں بھی ہوتا ہے, لیکن اب کوئی نہیں پوچھتا کہ کون ہو, شیر ہو یا پاؤ ہو یا پون ہو. بھاؤ ہی کوئی نہیں پوچھتا, بہت ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں یوسف لینگویج بولتے ہیں. انگریزی میں بھی وربل ناؤن ہوتا ہے, ہوتا ناؤن ہے, معنی فعل کے دیتا ہے. عربی میں بھی جیسا صح, اس کو دل عام صاف کے معنی چپ کر دیا. جیسا علیکم بسنتی, لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے معنی اوپر, کم معنی تمہارا, تمہارے اوپر, بسنتی کے میری سنت کے ساتھ, تمہارے اوپر میری سنت کے ساتھ معنی بنتے ہیں. یہ علیکم اسم فعل ہے, یہ ایک لفظ ہے, کمپاؤنڈ ورڈ نہیں ہے. علیکم نے الزمو بسنتی, میری سنت سے چمٹ جاؤ. اوپر تمہارے نہیں ہے, کس کے معنی ہے چمٹ جاؤ, الزمو ہے, سمجھو. اسی طرح یہ شیئن کے معنی امدد, امداد کرو, للہ اللہ کے لیے, یا غسل سکلین اللہ واسطے میری امداد کرو. سبحان اللہ. یہ کہتا ہے امداد کن, امداد کن, ازلن جو غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا شاہ عبد القادر. یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے کیوں مدد مانگتا, اللہ نہیں سنتا.
اب میں یہ پوچھتا ہوں، رب کہتا ہے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، جب یہ لوگ گناہ کر بیٹھے تو پھر مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے تیرے پاس آئے، فاستغفر، یہاں آ کے معافی مانگے، پھر اس میں گزارا چل جائے گا کہ نہیں چلے گا؟ واستغفر لہ الرسول، تو بھی ان کے لیے تائید کرے، اللہ وجد اللہ تواب، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کروا دے، مان پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب بندے نے گناہ کیا ہے اور اللہ کا قانون توڑا ہے، گنہگار اللہ کا ہے، سرکار کے پاس کیوں بھیجتا ہے؟ ڈائریکٹ وہ جو فارمولا بتاتے ہیں سیدھا اللہ سے کچھ مانگتا ہے۔ خدا نے خود عدور کا گھر بتلایا نہیں بتلایا، وہ خدا کا یہی ہے در، سبحان نہیں اور کوئی مفر مقر، سبحان جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں سبحان کہتے وہ تو نبی کریم علیہ السلام ہیں، تو یہ ولی کو پکارتے، نبی کریم علیہ السلام کو نہیں پکار رہے؟ چلو اتنا تو مان جاؤ کہ نبی کو پکارنا درست ہے، جب نبی کو پکارنا درست مان لو گے تو یہ بھی ثابت کر دیں گے۔ حدیث رجال الغیب ایک حدیث ہے جس کا ذکر علامہ شوکانی نے، جو وہابیہ کا ہیڈ مانا جاتا ہے، 1250 سن وفات ہے۔ شوکان یمن میں ایک بستی ہے، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، اپنے آپ کو وہ سید کہتے ہیں، اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، زیدی۔ ان کی کتاب ہے فتح القدیر، ان کی بہت ساری اور کتابیں ہیں جس میں انہوں نے اپنے عقائد کا اظہار کیا۔ ان میں ایک کتاب ہے اسم حسین کی شرح، اس کا نام ہے تحفۃ الذاکرین، اس کے اندر وہ حدیث رجال الغیب ہے۔ حدیث کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا جس وقت تو کسی جنگل میں ہو اور تیرا چارپایا تیرا سامان پھینک دے اور خود بھاگ جائے، اب ایسی جگہ تو سامان کی راکھی کرتا ہے تو چارپایا گیا، اور اگر چارپائے کے پیچھے جاتا ہے تو سامان گیا، ایسی حالت میں تو کیا کس سے ہیلپ کرے، کس سے ہیلپ مانگے؟ تو یہ کہ خدا میری امداد کر، کہیں اس وقت یہ کہنا چاہیے یا رجال الغیب اعینونی، سبحان اللہ۔ او غیب کے مردوں میری مدد کرو، اے غیب کے مردوں میری مدد کرو۔ وہ غیب کے مرد کچھ بھی ہیں پر ہے زمرہ مرد میں سے ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ فرشتے بھی تو غیر اللہ تو وہ بھی ہے نا، اگر بندے کی طاقت فرشتے سے زیادہ نہ ہوتی تو اس فرشتے کو کیوں کہا جاتا ہے کہ سجدہ کر؟ رتبہ مرد کو لیتا ہی رہو، ملکہ کو نو ہوتے، چپ کر بد محمد بخشا مزدور کے ساتھ دے، یہ تو سب مانتے ہیں بندے کے سامنے فرشتہ ایسے ہی جائے، تو کلاس وائز کو بات پتہ چل گئی کہ بندے کا اسٹیٹس بلند ہے، بندے کے سامنے فرشتہ نے سجدہ کیا، مانی نہیں بات، تو ہے وہ رجال کی برادری میں سے، اللہ ہے بھی غیب، کہتے ہیں ندائے حاضر للغائب، موجود ہونے والا اس کو پکارے جو موجود نہیں ہے، اس کو انگریزی میں انوکیشن کہتے ہیں، انوکیشن۔ اب یہ دیکھنا کہ انوکیشن لافل ہے یا انلافل ہے، ہمارے بزرگوں کو چھوڑیے، ہم نے جب کہا امداد کن امداد کن، اگر جو ہم آزاد کن دردی میں دنیا شاد کن یا شاید الخاصہ، یا حضرت شیخ سید سلطان القادر جیلانی، شاہ للہ امددنی للہ، اللہ کے لیے میری امداد کرو۔ تو اب ہم اس جگہ پوچھیں گے کہ جس وقت وہ کہتا ہے یا رجال غیب اعینونی، ہیں مرد ہیں غیب، تو ثابت ہو گیا حاضر ہونے والا غائب کو پکار سکتا ہے، کہا کس نے ہے؟ سرکار نے۔ اس وقت خدا نہیں ہوتا، وہاں خدا نہیں سنتا، یقیناً سنتا ہے۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ بات اللہ جیون میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کہی تو سیرات رحمانیہ میں کہتے قرآن میں تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب بندہ مجھے پکارے وہاں کوئی ہو کہیں ہو، میں اس کی بات سنتا ہوں، اس کی بات کا جواب دیتا ہوں، اس کی بات منظور کرتا ہوں۔ یہاں تو کوئی نہیں کہا کہ کسی بزرگ کے ذریعے سے کہی یا سرکار کے ذریعے سے، اس لیے بولا جیون میں بیٹی بڑا زور والا۔ وہ کہتے ہیں اس سے اگلی آیت جو ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھریلو زندگی میں ایک خلاف ضابطہ بات ہو گئی کہ اپنے بیوی سے ازدواجی نسبت قائم کر لی، جبکہ اس وقت منع تھی، روزہ شروع ہو چکا ہوا تھا، سو کے کوئی جاگے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا اس وقت تک۔ حضرت فاروق اعظم کہ اہلیہ سو کے جاگی تھی، اس لیے ان کا روزہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے بابر نہ کیا، ان کا جھوٹ کہتی ہے، تعلقات بنا لیے، بعد میں تصدیق ہو گیا یہ سچی تھی۔ اب روزے کے قانون کی خلاف ورزی ہو گئی، کیوں جناب؟ اب اذا سألک عبادی انی فانی قریب، یہ بات ہو چکی ہے نا کہ جو میرے طرف پوچھے کہ میں قریب ہوں۔ اس جگہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ ہے، رب سے کہا یا سرکار سے کہا؟ بولا جی انہوں نے پیٹی دے لیتے، کہتے ہیں فاروق اعظم سے زیادہ قرآن مجید تم سمجھ گئے ہو۔ ان دو آیتوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ امام راضی پہلا آدمی ہے جس نے امت میں ہر دو آیتوں کے آپس میں ربط پر کام کیا ہے۔ اس نے چلو باقی بات میں نماز کے بعد میں ٹائم ہو گیا، یہ بات آپ پر واضح کروں گا۔